हर में ज़बां तुम्हारे लिए बदल में है जा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दहन में ज़बां तुम्हारे लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर है। इस मुबारक सिलसिले में अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। आइए सिलसिले की इब्तिदा में नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। आक़ाए दो जहाँ क़िबला दीनो ईमां काबा दिलो जहाँ सरवर ज़ीशां बाइसे तख़लीक़ कोनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू अलैया फ़इन्न अस्सलाता अलैया कफ़्फ़ारतुल लकुम। तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए कफ़ारा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सिलसिले की इब्तिदा में कुछ अच्छी अच्छी नीयतें करने की सआदत हासिल करें ताकि सवाब भी मिले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने और अपनी आखिरत बनाने के लिए अज़ इब्तिदा ता इंतहा तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करूँगा। जिन कामों के करने का कहा जाएगा वो करूँगा और जिन कामों से मना किया जाएगा उनसे बचने की कोशिश करूँगा। चूँकि इस सिलसिले में अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होगा और बार बार इसमें ग्रामी, बार बार नामे ग्रामी, इसमें ग्रामी ज़बान पर आएगा, तो इसलिए क्या ही अच्छा हो कि पूरा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ने की सआदत भी मिलती रहे। ये भी नियत कीजिए जो सीखेंगे सबको सिखाते चलेंगे, दिए से दिए को जलाते चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को उनके रब ने इस कदर इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़ाअतें, ताकतें, हिम्मतें और क़ुव्वतें अता फ़रमाईं कि जिनका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाया। जो कुछ भी दिया कसरत से दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया तो इतना इल्म दिया कि जिसका कोई हद्दो हिसाब ही नहीं है। ताकत, हिम्मत और कुव्वत अता फरमाई तो इतनी ताकत, हिम्मत और कुव्वत अता फरमाई जिसका कोई हद्दो हिसाब ही नहीं है। औलाद ऐसी अता फरमाई कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की औलाद सैयद ज़ादे वहाँ मिलेंगे।
اختیارات اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنے عطا فرمائے جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو جو اوصاف عطا فرمائے وہ بے مثل و بے مثال عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے۔ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم جس بھی پہلو سے دیکھتے ہیں، جس بھی زاویے سے جائزہ لیتے ہیں، محبوب کے مبارک اقوال کی بات کریں، سرکار کے حسین افعال کی بات کریں، ان کے کمالات کی بات کریں، ان کی حسین عادات کی بات کریں، ان کے معجزات کا ذکر کریں، ان کے پیارے پیارے کسی بھی انداز کا ذکر کریں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے آپ کو یوم خندق، غزوہ خندق جس دن پیش آیا، غزوہ خندق کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا، اس دن پیش آنے والا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ان کو ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 178، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 588۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انا یوم الخندق نحفر فعرضت قدیۃ شدیدہ فجاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالوا هذه قدیۃ عرضت فی الخندق فقال انا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المعول فضرب فعاد کثیبا احیل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں یوم خندق جب وہ خندق کھودنے کا سلسلہ جاری تھا تو خندق کھودتے 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 ایک ایسی چٹان آ گئی جو بڑی سخت تھی، بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی، بڑی ہمت کی، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خندق کھودنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی وہی ادائے دل و ربا کہ صحابہ کے ہاں ایک بڑا منفرد انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی بھی مشکل آئی نہ کوئی بھی پریشانی آئی یہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کے سامنے اسی سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے کے مختلف حصوں میں متعدد واقعات حضرات صحابہ کرام کے یہ بیان کیے جا چکے کہ جس کو جو مرحلہ پیش آیا سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرض نہیں اتر رہا سرکار کی بارگاہ میں، والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ رہی محبوب کی بارگاہ میں، آنکھ نکل جاتی ہے آنکھ کا علاج کروانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اب وہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس دور میں اس کا علاج کیا، یعنی آج اگر ترقی یافتہ دور کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، معالج کے پاس جائیں گے، وہ جناب وہ پلستر چڑھائے گا، 2 ماہ 3 ماہ پلستر چڑھا رہے گا، مکمل بیڈ ریسٹ، یہ سب کچھ کر کے فارغ ہوں گے نا تو جس وقت وہ پلستر اترے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جناب ایک نئی خبر سنا دیں، جو پہلا آپریشن ہوا تھا نا وہ درست نہیں ہوا، اب آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ترقی یافتہ دور میں بھی بعض اوقات ایک ہی چوٹ کو لے کر، ایک ہی زخم کو لے کر کئی ماہ تک بیڈ کی زینت بنے رہیں، درد کی تیسیں برداشت کرتے رہیں، ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن کرواتے رہیں، لیکن اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان
کوئی بھی مشکل آ جاتی محبوب کی بارگاہ میں. جناب عبداللہ ابن عتیق پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی, محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک, ٹانگ آگے کرو, پاؤں آگے کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا. جب محبوب کا دست مبارک پھرانا تو یہ وہ مبارک ہاتھ کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے جس کو طاقت, ہمت اور قوت عطا فرمائے, یہ دست انور پھرنے کی دیر ہے. جناب عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَجْتَكْهَا قَطُّ, رب کعبہ کی قسم مجھے تو یوں لگا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں. یہاں ماجرا کیا پیش آتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چٹان آئی, توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں سکی. تو صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنی اسی پیاری ادا کے پیش نظر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کر ماجرا عرض کرتے ہیں نبی الانبیاء, تاجدار ارض و سما, حبیب کبریا, مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آتا ہوں. تم سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, میں ابھی آتا ہوں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حالانکہ کیفیت پتہ کیا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا غور کریں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت کو سامنے رکھیں. نہیں, ایک وقت اگر کھانے کا شیڈول تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے نا, طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے, کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے, بالکل وہ مریل سی کیفیت ہو جاتی ہے نا. یہاں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھوک سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی. بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر یعنی پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے. یہ پیٹ پر پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا تاکہ بھوک کی شدت کا احساس کم ہو. باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے, لیکن اللہ نے طاقت دی ہے, ہمت اور قوت عطا فرمائی ہے. ان جیسا کون, یہ آقا تو بے مثل و بے مثال ہے نا. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر ایک سے اعلیٰ اولا بالا عرفہ بنایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اور جو بھی وصف عطا فرمایا نا, ہر وصف میں ان کو بے مثل و بے مثال بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اوزار جس سے وہ چٹان توڑی جا رہی تھی, ہم سمجھنے کے لیے جس طرح ہمارے ہاں اوزار ایک استعمال کیا جاتا ہے جس کو گینتی کہا جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اوزار اپنے ہاتھ میں لیا, اس چٹان پر ایک ضرب ماری, باوجود اس کے کہ شکم اطہر پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا, ایک ضرب ماری. وہ چٹان جو صحابہ اکرام علیہ مردوان توڑ نہیں پا رہے تھے, ایک ضرب لگنے کی وجہ سے وہ ریت کی طرح بہ کر ایک طرف ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بازو کا کمال. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسی طاقت, ہمت اور قوت عطا فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فن کا فأت الى امرأتی فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمسا شدیدا. آپ فرماتے ہیں میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور آ کر ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں ابھی بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں, میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت کی احساس کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ زوجہ محترمہ یہ سن کر ایک تھیلا نکالتی ہیں جس میں ایک سا ایک پیمانہ ہے، ایک سا جو تھے، اور گھر میں ایک بکری بھی تھی۔ میری زوجہ مجھے کہنے لگی کہ میں جو پیس کر آٹا تیار کرتی ہوں آپ بکری ذبح کریں، اور پھر اس کے بعد ہم بکری کا گوشت ہنڈیا میں ڈال کر اس کو تیار کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں جاؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کرو کہ حضور ہمارے ہاں قدم رنجہ فرمائیں، اور جو کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیں۔ اور ہاں، جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤ نا، آہستہ سے جا کر کان میں کہنا، تاکہ جتنا کھانے کا اہتمام ہے نا اتنے ہی افراد کھانا کھانے کے لیے آئیں۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں جا کر میں نے عرض کیا کہ حضور گھر میں یوں کچھ جو تھے، ایک بکری تھی میں نے ذبح کی ہے، حضور تشریف لائیے، آ کر تناول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادائی دلربا، ہر ادائی بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارے کا سارا ماجرا سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ اے خندق کھودنے والوں، چلو جابر کے گھر میں ہماری دعوت۔ اے خندق کھودنے والوں، چلو جابر کے گھر میں ہماری دعوت۔ سارے کے سارے چلو جابر کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ گھر میں کھانے کے لیے تو تھوڑا سا سامان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ چلو جابر کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن وہ خوش عقیدہ تھے، بد عقیدگی کا تصور بھی نہیں تھا نا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی اس طرح کا خیال، یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ سارا تو مجھ پر آ جائے گا، میں تو پہلے ہی بے بس، میں تو یوں تو میں تو وہ، کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے نا، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیسی بے بسی اور بے کسی، جب سرکار جلوہ فرمائے تو پھر کس چیز کی فکر، پھر کس چیز کا غم، اور پھر کس چیز کی پریشانی اور اداسی؟ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے جابر گھر جاؤ، جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا۔ جانے دو عالم، رحمت عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کیا خوش بخت تھے وہ حضرات، اور کس قدر مقدر کے سکندر تھے جن کے گھر میں سرکار یوں تشریف فرما ہوتے تھے، جن کی دعوتوں پر محبوب کی جلوہ گری ہوتی تھی، اور جن کے عرض معروض کرنے پر سرکار ان کے گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یقین جانیے ان کے گھر بھی کتنے پاکیزہ، کتنے عمدہ، کتنے نفیس گھر ہوا کرتے تھے کہ جن گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں میری بیوی نے جو آٹا گوندا ہوا تھا نا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، یعنی اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں ڈالا،
बरकत की दुआ फरमा दी। नहीं, ये भी बहुत बड़ी किस्मत और बहुत बड़ी नसीब की बात थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लुआब शरीफ का तबर्रुक मिल जाना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आटे में बरकत की दुआ और अपने लुआब का तबर्रुक अता फरमाने के बाद हंडिया के पास तशरीफ फरमा हुए। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें भी आबे दहन यानी थूक मुबारक डाला, बरकत की दुआ फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, एक और रोटियां पकाने वाली ले लो और तुम्हारी बीवी और वो दोनों मिलकर रोटियां पकाना शुरू करें। देखो, सालन एक तरफ से निकालते चले जाना और सबको खिलाते चले जाना, और आटा भी एक तरफ से निकालते चले जाओ, रोटियां बनाते चले जाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान दस्तरखान पर बैठ गए, खाना शुरू हुआ, यहां तक के देखते 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 1000 सहाबा ने खाना खाया। एक साथ जो एक बकरी ज़बा की, साथ नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म ना होगा खिलाए जा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया, 1000 सहाबा ने खाना तनावुल फरमाया। जब ये सारे खाना तनावुल फरमा चुके, इसके बाद की कैफियत हज़रत जाबिर बयान फरमाते हैं कैफियत ये थी, आटा भी पक रहा था, जौ का आटा भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, और हंडिया भी चूल्हे पर उसी तरह जोश मार रही थी। ना इधर से कुछ कम हुआ ना उधर से कुछ कम हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अता, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने कैसी अजीम बरकतें अता फरमाई, क्या कमालात अता फरमाए, और कैसे अजीम औसाफ अता फरमाए कि देखने वालों ने देखा और देखते रह गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ताकत, हिम्मत, कुव्वत, रौब और दबदबा ये किस तरह का है। मिशकात शरीफ सफ़हा 515, हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत में एक मरतबा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमत अन्नका नबिय्युन, हुजूर ये इरशाद फरमाइए, आपको कैसे यकीन हुआ और कैसे आपको पता चला कि आप अल्लाह के नबी हैं। एक कैसा मुनफरिद सवाल है, और ये इन खुशनसीब हजरात के मुकद्दर हैं, अपने आका की बारगाह में सुबह होती है हाजिर हैं, शाम होती है अपने आका की बारगाह में हाजिर हैं, महबूब के जलवे भी देखते चले जा रहे हैं, सरकार की सोहबत अकदस के मजे भी लूटते चले जा रहे हैं, और जो जी में आता है ना अपने आका से पूछते चले जा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इन खुश नसीबों की बारगाहों में सलाम अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। कैसे खुश नसीब है ये हजरात, अपने आका के जलवे देखते चले जा रहे हैं। हुजूर आपको कैसे यकीन हुआ, कैसे इल्म हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलाकान व अना बिबादी बतहा मक्का फवक़अ अहदुहुमा इलल अर्द व कान अल आखरु बैन अस्समाइ वल अर्द। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, मैं मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की एक वादी में था, क्या देखता हूं, 2 फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता जमीन पर उतरता है और दूसरा फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान मौजूद है। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहता है, हुआ हुआ, ये वही है ना, ये हमारे आका हैं। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ यही तो है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा, जरा अपने आका का वजन करके तो देखो। फरिश्ते ने मेरा वजन
ایک آدمی کے ساتھ کیا، میں وزن نہیں نکلا۔ پھر اوپر والے فرشتے نے کہا اب ان کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو۔ 10 آدمی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گئے۔ ترازو کس طرح کا ہے اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ 10 مرد ایک پلڑے میں رکھے گئے، دوسرے پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا ان 10 پر بھاری۔ پھر اس کے بعد 100 مرد ایک پلڑے میں رکھے گئے اور دوسرے پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کہ یہ 100 مرد دوسرے پلڑے میں آنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے، سرکار پھر بھی وزن نہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ 1000 آدمی ایک پلڑے میں رکھے گئے، دوسرے پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ 1000 آدمی پلڑے میں رکھے گئے اور دوسرے پلڑے میں تنہا مجھے رکھا گیا، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، وزن کیا گیا، میں ان سے بھی وزنی نکلا، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ۔ 1000 ایک پلڑے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا دوسرے پلڑے میں۔ کیفیت جو میرے آقا نے بیان فرمائی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 آدمی پلڑے میں آئے، جب میں پلڑے میں بیٹھا نا تو سامنے والا پلڑا یوں اچھل کر اوپر ہوا کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ میرے اوپر نہ گر پڑے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فقال احدهما لصاحبه، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا لو وزنته بامته لرجحها، اگر تم ساری کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہے۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزتیں، عظمتیں، طاقتیں، ہمتیں، قوتیں عطا فرمائے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور بڑا منفرد انداز رکھو، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مواہب الدنیا میں یہ بات ذکر کی گئی۔ علامہ زرقانی نے مدارج النبوہ میں اور دیگر کئی ایک سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے رکانہ، پہلوان ہے، بہت روب اور دبدبے والا، بہت طاقت اور ہمت والا۔ کان الناس یأتونہ من بلاد للمصارعہ فیسرعہم، اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ بڑی دور دور سے سفر کر کے آتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کسی میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ اس کو گرا سکے، اور جو بھی اس کے مقابلے میں آتا وہ شکست کھا کر ہی یہاں سے واپس جایا کرتا تھا۔ فبینما ہوا ذات یوم من شعاب مکہ اذا لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له یا رکانہ الا تتق اللہ وتقبل ما ادعوک الیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رکانہ دیکھو، نبی پاک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے کسی وادی میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے رکانہ آ گیا، رکانہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رکانہ تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ میں جو پیغام لے کر آیا اس پیغام کو قبول کرنے کی طرف کیوں نہیں آتا؟ رکانہ کہنے لگا، حل من شاہد یدل علی صدقک، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی علامت ہے، کوئی ایسی نشانی جو آپ کے نبی ہونے پر دلالت کرے؟ کوئی ثبوت تو لائیے،
کوئی دلیل تو لائیے اپنے نبی ہونے کی. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے, آپ میرے سامنے رکھیں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ کو ثبوت لائیے, کوئی دلیل لائیے, اگر آپ ثبوت لے آئیں, دلیل لے آئیں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیت ان صرعتک اتؤمن باللہ ورسولہ, یہ بتاؤ اگر میں تمہارے ساتھ کشتی کروں اور میں تمہیں ہرا دوں, کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگا ہاں, اگر ایسا ہوتا ہے, آپ مجھے ہرا دیتے ہیں, مجھے شکست دے دیتے ہیں, میری پیٹھ زمین پر لگا دیتے ہیں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. شہرت کیا ہے؟ کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکھاڑے کے پہلوان اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت, ہمت اور قوت عطا فرمائی. رکانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یوں اس انداز میں ہم کلام ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تیاری کرو. رکانا نے کشتی کی تیاری کی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا. جب سرکار کے مقابلے میں آیا, کیفیت پتہ کیا ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, وہ تو پہلوان تھا, تیاری کر کے آیا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کر یوں پشت زمین پر لگا دی. رکانا ہکا بکا, حیران پریشان, ہو کیا گیا ہے؟ کہنے کا یہ ایک اتفاقی ہمارا ہے, ایک بار پھر کشتی ہوگی, آپ مجھے ہرا نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, دوبارہ آنا چاہتے ہو دوبارہ آ جاؤ. رکانا دوبارہ مقابلے کے لیے آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پکڑا اور پکڑنے کے بعد دوبارہ یوں پچھاڑ دیا. بیچارہ مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران ہو کر رہ گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رکانا کو کوئی ہرا دے, میری پشت کو زمین پر لگا دے اور مجھے پچھاڑ دے. کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے, یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ نہیں ابھی بھی نہیں, ایک دفعہ پھر آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسری دفعہ آگے بڑھے, پکڑا اور پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا. لیکن بات وہی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان رکھا وہی ایمان کی طرف آتا ہے. وگرنہ کتنے ہی معجزات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھائے, ابو جہل نے دیکھے, ابو لہب نے دیکھے, عتبہ شیبہ نے دیکھے, کتنے کتنے کافروں نے دیکھے, لیکن جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ بغیر نشانیاں دیکھے, بغیر معجزات طلب کیے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے. اور جن بد نصیبوں کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے. یہ رکانا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا. ایک اور آدمی جس کے بارے میں صاحب انوار محمدیہ نے ذکر کیا, ابو الاسود جمعی, بہت طاقت اور ہمت والا. اس کا انداز یہ تھا, گائے کا چمڑا لیتا, اس پر کھڑا ہو جاتا, گائے کے چمڑے پر کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کرتا تھا, ہے کوئی ایسا جو میرے قدموں کے نیچے سے اس چمڑے کو کھینچ لے جائے. پہلوان آتے, لوگ تباہ آزمائی کرتے, زور آزمائی کرتے, اور وہ چمڑا کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے, یہاں تک کہ بار بار کھینچنے کی وجہ سے چمڑا ادھڑتا رہتا, ادھڑتا رہتا, ادھڑتا رہتا. جو اس کے قدموں کے نیچے کھال ہوتی تھی نا, وہ اس کے قدموں کے نیچے سے نکال کوئی نہیں سکتا. ایک دن یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی انداز میں للکارتے ہوئے آگے بڑھا, میرے ساتھ مقابلہ کر لے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی. کہنے لگا اگر آپ مقابلہ کریں, مجھے مات دے دے, شکست دے دے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. فصرعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم یؤمن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پچھاڑ دیا, لیکن اس کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی. بات وہی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان رکھا
वही कलिमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और जिनके मुकद्दर में ईमान नहीं था, सब कुछ देखने के बाद भी वो इनकारी हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सीरत को हम किसी भी पैराए में देखते हैं ना, यकीन जानिए हमारे आका जैसा कोई भी नहीं, सरकार जैसा कोई भी नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में भी नहीं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता फरमाई कि बड़े बड़े आए, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने सरकार को उनसे महफूज रखा। बड़े बड़े मुकाबला करने के लिए आए, लेकिन जो भी हमारे आका के मुकाबले में आता है मुंह की खाता है, और अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब को अपनी पनाह में लिए हुए। आइए मक्का मुकरमा के एक और काफिर नजर बिन हारिस, इसका एक अंदाज आपके सामने रखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी लेने वाले किस किस अंदाज में अपना वो अंदर का गुबार निकालने की कोशिश करते रहे। अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, शैबा, नजर बिन हारिस। ये नजर बिन हारिस मौके की तलाश में रहता था, कोई ऐसा अंदाज बन जाए, कोई ऐसी सबील बन जाए, कोई तकलीफ पहुंचाने का मौका मिल जाए, या मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी अंदाज में शहीद कर दो, मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह। एक दिन गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने काशान अक़दस से रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ फरमा हुए। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार आली वक़ार, मक्के मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आबादी से कुछ बाहर तशरीफ ले जाते। नजर बिन हारिस मौका मिला, पीछे चलना शुरू हुआ, यहां तक के चलते 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 जब सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए, अब इसने मौका गनीमत जाना, दिल में यह बात ठान ली कि आज मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दूंगा। बदबख्त छुप कर बैठ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब जाने लगा, यहां तक कि एकदम पीछे की तरफ भागा, घबराया हुआ शहर में दाखिल हुआ। शहर में दाखिल हो रहा है, अबू जहल ने देख लिया, कहने लगा, नजर क्या हुआ, क्यों इस अंदाज में घबराए हुए हो? कहने लगा, मैं मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए इनके पीछे गया। जो ही मैं इनके करीब पहुंचा ना, क्या देखता हूं, अचानक लंबे लंबे दांतों वाला एक शेर नमूदार हुआ, वो मुंह खोले हुए मेरी तरफ आ रहा है। उसको अपनी तरफ आता देखकर मैंने तो डर कर भागने ही में आफियत जानी। यह सुनकर बदनसीब बदबख्त अबू जहल कहने लगा कि मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह, ये उनके जादू के करिश्मों में से कोई करिश्मा होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने वो मकाम अता फरमाया कि किसी में इतना दमखम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना कर सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने एक फरमाने आली में इस चीज का जिक्र फरमाते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रुब, मेरी रूब के जरिए मदद फरमाई गई। दुश्मन एक माँ की मुसाफत पर भी हो ना, तो उसके दिल में भी अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने मेरा रोब डाल दिया। कैसी इज्जतें, अजमतें, रिफाअतें, ताकतें, हिम्मतें और कुव्वतें अता फरमाई अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहता है ना, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। इस दर पर बड़े बड़े सरदारों के माथे घिस जाते हैं, यहां मुकाबला करने की हिम्मत किसमें, इनके मद्दे मुकाबल खड़ा होने की हिम्मत किसमें, और इनसे टक्कर को ले सके, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इनका मुकाबला को कर सके, किसमें इतना दमखम है। एक दफा मक्का मुकरमा में एक बड़ा अजीब वाकया होता है। हजरत सैयदना अब्दुल मलिक सकाफी फरमाते हैं, एक शख्स मक्का मुकरमा में कुछ सामान बेचने के लिए आया। वो सामान सारे का सारा अबू जहल ने ले लिया, मगर सामान लेने के बाद उसकी उजरत अदा नहीं की। व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। अब वो कुरैश से मदद लेने के लिए गया, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। फुला आदमी ने मेरा सामान खरीदा है, मुझे अदायगी नहीं कर रहा, मैं गरीबुल वतन हूं, मुसाफिर हूं, यहां मक्का मुकरमा में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, कोई ऐसी सबील कर दो मेरा पैसा मुझे मिल जाए। कुरैश उन्होंने चूंकि गंदे जहन, गंदी सोच, गंदी बातें, गंदे नजरियात, ये दिल में सोचा कि अगर हम इस मुसाफिर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भेज दें, इनकी आदत करीमा ये है, इनका दिल बड़ा नरम है, ये फौरन अबू जहल के पास जाएंगे। अबू जहल अदायगी नहीं करेगा, जब अदायगी नहीं करेगा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उसकी नजर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं रहेगी, और पूरे मक्के में ये बात घूमेगी, पूरे मक्के में ये बात गर्दश करेगी कि ये इस अंदाज में गए, अबू जहल ने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इनको रिप्लाई नहीं दिया। कुरैश कहने लगे, वो जो सामने साहिब बैठे हैं ना, तुम उनके पास जाओ, उनसे जाकर अपना माजरा बयान करो, वो तुम्हारी रकम तुम्हें वापस दिलवा देंगे। वो आदमी बड़ी उम्मीद के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया। शाह कौनैन, रहमत दारैन, दुखी दिलों के चैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और इरशाद फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारी रकम जाकर दिलवाता हूं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहां से गए, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर दरवाजे को दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना नामे नामी इसमें गिरामी बताया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूं। जब नामे नामी इसमें गिरामी लिया ना, अबू जहल बड़ा घबराया हुआ फौरन दरवाजे की तरफ आता है, चेहरे का रंग जर्द हो चुका, हवाइयां उड़ी हुई, आकर कहने लगा, बताइए कैसे आना हुआ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पैसा क्यों नहीं देते, इसका हक अदा क्यों नहीं करते? अबू जहल कहने लगा, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूं। काफिरों की सोच क्या थी, काफिरों का जहन क्या था? उनके गंदे जहन में कौन सा गंदा मादा था जो अपना वो काम कर रहा था? वो ये समझ रहे थे कि जनाब अदायगी नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, और मक्के में, पूरे मक्के में इस बात की तशहीर होगी। अबू जहल ने कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आकर अदायगी करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा थे। अबू जहल अंदर गया, रकम ली, रकम लाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर पर रखी। सरकार ने उस मुसाफिर को अता फरमाया। बात तो हो गई, अदायगी भी हो गई। बाद में मक्का मुकरमा वाले आते हैं, आकर अबू जहल से पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? पहले तो जनाब वो बार बार मिन्नत कर रहा था, बार बार तुम्हारे सामने आ रहा था, बार बार अर्ज मारूज का सिलसिला कर रहा था, तुम रकम अदा करने की तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी समझ ही नहीं आई। वो आए, आकर दस्तक दी, तुमसे बात की, तुमने फौरन रकम अदा कर दी, इतने क्यों डर गए थे? खैरियत? क्या वजह बनी फौरी तौर पर रकम अदा करने की? अबू जहल कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना नाम लिया, मेरा तो सीना फूलने लगा, मैं मरऊब हो गया, खौफ ज़दा हो गया, और जूं ही मैं बाहर निकलता हूं, क्या देखता हूं, एक बहुत बड़ा बैल वहां मौजूद है जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। मैं कैसे इनकार कर सकता था?
اگر میں انکار کرتا وہ بیل مجھے کھا جاتا، اتنا بڑا بیل تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے، یہی وہ نام ہے جو محبت کرنے والوں کی قلبی راحت کا سبب بنتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر محبت کرنے والوں کے دل کس طرح خوشی سے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آتا نا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اونٹ محبت میں ایک دوسرے کو چومنا شروع کر جاتے ہیں، اونٹ فرتے محبت میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ اور یہی وہ نام ہے ابو جہل گھر بیٹھے سنتا ہے، سینہ پھولنے لگتا ہے، حواس بے قابو ہونے لگتے ہیں، کیفیت عجیب و غریب ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا کو وہ طاقت دی، وہ قوت اور ہمت عطا فرمائی، وہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ دور پر بھی دشمن کھڑا ہو، میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی اس پر بھی روب طاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس نام کی برکتوں سے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی نام کی برکت سے ہم مسلمانوں کو ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ رب کریم مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ آئیے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو سلام عقیدت پیش کیا، اسی پر اپنے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام ہو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر، سرکار کے پورے سراپا پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو پر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر خیر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر میں زبان